کلمہ پڑھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس کلمے کو ہم نہیں مانتے، تو حدیث کی روشنی میں تو جناب یہ محترم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ انجینئر صاحب ذرا واضح طریقے سے بتائیے گا کہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں، وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا۔ نہیں، میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی، وہ تو سیکولر لبرلزم کی طرف سے آنا ہی تھا، لیکن جو ہمارے ایک فرنٹ مین ہیں نہیں رہا گیا ان سے، سیکولر لبرلز کے جن کے پاس سارے جاتے ہیں اور اپنے مرضی کی باتیں ان کے منہ سے کہلواتے ہیں، ان سے نہیں رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جناب معذرت چاہتے ہیں ان سے سارے مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سو بنیادی طور پہ ایک ایشوز کی سیریز انہوں نے کریٹ کر دی ہے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمدن رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن اگر اس آیت کو یہاں پہ فٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کلمہ زبردستی پڑھایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب اگر انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس کلمے کو ہم نہیں مانتے، تو حدیث کی روشنی میں تو جناب یہ محترم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے، کہنے والا یا جسے کہا گیا۔ اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا کہ ان صاحب کو کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو ایک آرتھوڈاکسی کے خلاف ایک علیحدہ بات کرنے کے چکر میں یہ صاحب خود کو کتنا گراتے رہتے ہیں، کبھی آئرن ڈوم حافظہ اللہ، اور کبھی یہ دور دنیا کا بہترین دور ہے، اور کبھی امریکہ کی تعریفیں، اور کبھی اسرائیل اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی، اور کبھی فلسطین کے بارے میں کہہ دینا، کبھی بوائے کے خلاف۔ ان کے یہ صرف دیکھتے ہیں کہ آج عام طور پہ اسلامک کنسنسس کیا ہے، اور پھر یہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں، خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک پوری امت کی طرف سے امام بن کے آ جائیں اور کہیں کہ وہ جناب ان کی طرف ہم امت کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب مسلمانوں کی طرف سے آپ معذرت چاہ رہے ہیں نا، مجھے بیچ میں سے نکالیں، میں نے جس دن آپ کو اپنا امام بنانا ہوا اس دن میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے اندر ایمان کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ ایک آدمی دائرہ اسلام میں آیا، تکلیف ہوگی وہ دائرہ اسلام میں کیوں آیا ہے، تو انجینئر صاحب ذرا واضح طریقے سے بتائیے گا، واضح طریقے سے کہ انسان نہ کس حد تک گر سکتا ہے آرتھوڈاکسی کی دشمنی میں، کہ اس آدمی کے اسلام کو آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر یہ جو فضولیات آپ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کو حذف کرنا ہوگا، ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی ہوں گی اور معذرت کرنی ہوگی۔ اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں، وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا، جو ایک کرسچن بھائی تھے، اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا۔ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ، اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، بس یہی کام ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا، اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا۔ بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے، پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے، اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں، بہرحال آپ ایک عام انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے، پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا، اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ، آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک۔ اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں۔ مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ویلنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں، الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا۔ اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے، اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ ہاں
اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے, اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے, طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے, نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے, اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیئر ہے. ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس دن ان سے وہ چیز اوور لک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی لیے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا, اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا. مجھے بتائیں, اگر جس ہستی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں, تو میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں. ہم تو ان کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی, تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کرے. اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انعام ملے گا, اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے. تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی زبردستی کرنی ہوتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر عمر عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں, اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا, تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر, افانت تکرہ الناس, کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ آپ نے کام نہیں کرنا.